تقلید شخصی جو ہے یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے۔ تقلید شخصی، تقلید شخصی کا مطلب کیا ہے؟ تقلید شخصی کا مطلب یہ ہے کہ چار بڑے امام ہیں، امام تو بہت سارے ہیں لیکن چار امام ایسے ہیں کہ ان کی فقہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گئی ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، یہ چار امام ایسے ہیں ان کی فقہ پوری دنیا کے اندر شہرت پا گئی ہے اور ان کے ماننے والے، ان کے پیروکار پوری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں یا تو آپ کو امام شافعی کی تقلید کرنی پڑے گی، یا امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنی پڑے گی، یا امام مالک کی تقلید کرنی پڑے گی، یا امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ ان کی تقلید کرنی پڑے گی۔ کسی ایک امام کی تقلید کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک امام کی تقلید نہیں کرتا، مجھے جس کی بات اچھی لگے میں اس کی پہ، اگر اس کی بات اچھی لگتی ہے میں اس کی بات مانوں گا، امام مالک کی بات اچھی لگتی ہے تو اس کی بات مانوں گا، امام شافعی کی بات اچھی لگتی ہے اس کو مانوں گا، امام احمد کی بات اچھی لگتی ہے اس کو مانوں گا، یہ خواہشات کی اتباع ہے، یہ خواہشات کی پیروی ہے۔ بہت سارے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جی ہم اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ ان کی یہ دلیل ہمیں اچھی لگی ہے، اس مسئلے میں امام مالک کو اس لیے مانتے ہیں کہ ان کی دلیل اچھی لگی ہے، قرآن حدیث کے مطابق ہے، اس مسئلے میں امام شافعی کو اس لیے مانتے ہیں کہ ان کی دلیل ہمیں اچھی لگی ہے، اس مسئلے میں امام احمد کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہمیں ان کی دلیل اچھی لگی۔ یہ ہے خواہشات کی پیروی کرنا۔ امام چاروں برحق ہیں لیکن تقلید ایک کی کرنی پڑے گی۔ چاروں اماموں کی ایک وقت کے اندر بیک وقت چاروں کی تقلید کرنا یہ خواہشات کی اتباع ہے۔ ایک کی تقلید آپ کو کرنی پڑے گی، چاروں میں سے کسی ایک کو آپ چن لیجئے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ زخمی ہوتا ہے، اس کے جسم سے خون نکلتا ہے۔ جیسے ہی اس کے جسم سے خون نکلتا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خون نکلنے کی وجہ سے، خون بہہ جانے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب اگر سردی کا موسم ہو اور کسی آدمی کو زخم لگ جائے اور اس کے جسم سے خون بہنا شروع ہو جائے تو وہ یہ کہے گا کہ میں تو امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک پہ عمل کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کے پاس بھی دلیل ہے۔ امام شافعی کے مسلک پہ عمل تو کر رہا ہے دلیل کی وجہ سے نہیں، سردی سے بچنے کے لیے۔ یہ خواہشات کی پیروی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص وضو کر لے، اپنی بیوی کو بوس و کنار کر لے، ہاتھ لگا لے وضو کرنے کے بعد، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے، وضو کر لیا ہے اس نے اور وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، اور مسجد سے جانے سے پہلے وہ اپنی بیوی کو ہاتھ بھی لگاتا ہے، بوس و کنار کرتا ہے، پھر مسجد جاتا ہے، اب اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب اس نے سوچا کہ میں کس کے مسلک پہ عمل کروں، سردی کا موسم ہے، کراچی کی سردی تو کچھ بھی نہیں، آپ کشمیر، بالا کوٹ اور جو بالائی علاقے ہیں ٹھنڈے، جہاں برف باری پڑتی ہے، جہاں بارش بھی ہوتی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے، وہاں کا موسم ہو، اور ایک آدمی یہ سوچنے لگے کہ یار اگر میں وضو کروں گا تو ایسی صورت میں تو مجھے ٹھنڈ لگے گی، لہٰذا میں ایسا کرتا ہوں میں امام شافعی کے مسلک پہ عمل نہیں کرتا، میں امام ابو حنیفہ کے مسلک پہ عمل کرتا ہوں۔ ایک جگہ وہ عمل کر رہا ہے امام ابو حنیفہ کے مسلک کے اوپر، دوسری جگہ عمل کر رہا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک پر۔ یہ دلیل کی اتباع نہیں، یہ دلیل کی پیروی نہیں، یہ خواہشات کی پیروی ہے۔ یہ آپ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اور اللہ نے خواہشات کی پیروی کرنے سے منع فرمایا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایک امام کی تقلید کرنا یہ ضروری ہے،
اور ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی آپ تقلید کر لو، اس لیے کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہاں پر امام شافعی رحمہ اللہ کے ماننے والے علماء آپ کو نہیں ملیں گے، امام مالک رحمہ اللہ کے ماننے والے علماء آپ کو نہیں ملیں گے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ماننے والے علماء آپ کو نہیں ملیں گے۔ اگر ملیں گے آپ کو تو وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والے علماء آپ کو ملیں گے، مفتی ملیں گے، شیخ الحدیث ملیں گے، شیخ التفسیر ملیں گے۔ یعنی آپ کو جو بھی مسئلہ درپیش ہوگا آپ کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق آسانی سے مسئلہ مل جائے گا، آپ کو فتویٰ مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ باقی 3 اماموں کے پیچھے چلتے ہیں آپ کو مسائل کے پوچھنے میں مشکلات درپیش ہوگی۔ آپ کسی کی بھی تقلید کر سکتے ہیں، لیکن بر صغیر کے اندر پاک و ہند کے اندر رہتے ہوئے آپ کے اوپر لازم ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کر۔ اگر کوئی ملک ایسا ہے وہاں سارے مالکی ہیں، سب امام مالک رحمہ اللہ کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں کے لوگ ان کی پیروی کریں۔ ہمارے ساتھ مدرسے میں طلباء پڑھا کرتے تھے، باہر ملک سے آتے تھے پڑھنے کے لیے، تو ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے دیکھو یہ امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے، یہ امام شافعی کا مسلک ہے، یہ امام مالک کا مسلک ہے، یہ امام احمد بن حنبل کا مسلک ہے۔ ہم امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے دلائل زیادہ پیش کریں گے، ان کی قوت ہم بیان کریں گے، لیکن تم اپنا مسلک نہیں چھوڑنا۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ، کوئی سوڈان سے پڑھنے کے لیے آیا ہے، کوئی افریقہ سے پڑھنے کے لیے آیا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہے، تو کوئی وہاں کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر یا تو شافعی ہے یا مالکی ہے یا حنبلی ہیں۔ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے وہاں فتنہ مت پیدا کرنا، اگر امام شافعی کے ماننے والے ہو تو انہی کے مسلک پر عمل کرتے رہو، وہاں یہ نہیں کہ آپ ایک شوشہ چھوڑ دو کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک زیادہ اچھا ہے۔ وہاں کے لوگ پہلے سے اس مسلک کو فالو کر رہے ہیں، امام شافعی کو پہلے سے ان کے مسلک پہ عمل کر رہے ہیں، ان کو اسی مسلک پر عمل کرنے دو، وہ بھی برحق ہے۔ لیکن یہاں پر رہتے ہوئے بر صغیر کے اندر، پاک و ہند کے اندر رہتے ہوئے، افغانستان، بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا میں رہتے ہوئے آپ کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرنی پڑے گی، ورنہ تو آپ پریشانی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو خواہشات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی ایک امام کی تقلید کریں۔ خواہشات سے بچنا، خواہشات سے دور رہنا یہ بہت ضروری ہے، ورنہ انسان گمراہی کے اندر پڑ جاتا ہے۔